حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدل الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا. وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے. وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا. صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے. اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو. ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے. قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. مرزا جلمی اس کا واردات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کوئی بھی روایت دیکھ لے گا نا، تو کوئی بھی واقعہ اس کو ہاتھ آ جائے تو اس میں پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا جس میں حضرت امیر معاویہ پر وہ طعن کریں. اب اس ویڈیو کے اندر 1 منٹ 55 سیکنڈ کے اندر انہوں نے چند جھوٹ گڑے ہیں. ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا نا کہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر وہ 13 روایات آپ پڑھ کے دیکھیں. حجر بن عدی کا واقعہ آپ کو رونا آ جائے گا. اوئے ہوئے 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 مسکے لگا کے وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے جو چند سوالات ہیں وائی پاندی میں رہنے والے مرزا کے جو فالوور ہیں اور اس کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ 5 سوالات ہیں ہمارے. آپ ان 13 احادیث کے اندر ہمیں دکھا دیں. ٹھیک ہے، یہ 13 حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود چیک کر لیں. سوال نمبر پہلا کہ اے معاویہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہ حضرت امی عائشہ کی طرف انہوں نے یہ جملے منسوب کر کے المستدرک علی الصحیحین میں کہا. پھر دوسرا سوال، ممبروں پر حضرت علی پر سب کرتے تھے، یہ والا جملہ انہوں نے کیا. تیسرا سوال، اور آخری وقت میں کہا گیا بچت کی ایک صورت ہے حضرت علی پر لعنت کر دو. انہوں نے کہا پوری زندگی حضرت علی سے محبت کی، اب موت کو دیکھ کر اس کو سب و شتم کر دوں. یہ مرزا جہلمی نے حضرت حجر بن عدی کے بارے میں کہا کہ آخری وقت یہ تھی اور ان کو بچت کی ایک صورت بتائی گئی تھی. یہ چوتھا سوال، اور انہوں نے 2 نفل تیزی سے پڑھے. کہا کہ تم یہ نہ سمجھو موت کو جو ہے وہ ڈیلے کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے ایسے کبھی نماز جلدی 2 رکعت نماز نہیں پڑھا. تو یہ والے جملے. اور 5واں، قیامت والے دن پولیس صراط پر میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. یہ والے 5 سوالات ہیں ہمارے المستدرک علی الصحیحین کے اندر. محمد علی مرزا کے وہ فالوور اور شاگرد وہ ہمت کریں اور اسی کتاب کے اندر ہمیں وہ 13 روایات جو ہیں اس کے اندر ہمیں دکھائیں کہ یہ والے جملے امام حاکم نے المستدرک صحیحین کے اندر 1000 سال پہلے اس کے قول کے مطابق وہ انہوں نے لکھے ہوں. دوسری بات، محمد علی مرزا خود اس ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ سند ضروری ہوتا ہے، بے سند تو ہم سند کے اعتبار سے روایات کو قبول نہیں کرتے. اور تاریخ میں جو ہے ہم بنو امیہ کے یا یزید کے بارے میں اس طرح کے سوالات ہوں تو ہم تاریخ کو کیسے قبول کریں گے؟ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں. تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو
اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ بغیر سند کے ہم روایات اور تاریخ کو بھی قبول نہیں کریں گے. یہی ہمیں محدثین اکرام نے یہ سمجھایا ہے، سکھایا ہے. تو اب ہم وہی بات کہہ رہے ہیں مرزا جی کے فالووروں کو. وہی چیز ہے نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو حضرت عائشہ والا آپ نے روایت بیان کیا ہے، روایت کیا ہے؟ یہ روایت نمبر 5984 نمبر ہے. حضرت سعید بن مسیب مروان کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ مروان کہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ کے ہمراہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ام المؤمنین نے کہا تو نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے اور ان کے ساتھ تم نے بہت زیادتی کی ہے. اس کے بعد جو الفاظ ہے وَذَكَرَ الْحِكَایَةَ بِطُولِهَا، اور پھر راوی نے جو پورا قصہ بیان کر دیا. اس کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید، اس کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال کا جلد نمبر 5 کا یہ صفحہ نمبر ہے 172 اور 173. اس میں امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے علی بن زید یہ روایات کو یاد نہیں کرتا تھا. یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور عباس نے یحییٰ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی علی بن زید یہ والا راوی کوئی چیز نہیں ہے. امام بخاری اور ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا. یہ امی عائشہ والا جو روایت ہے خود بقول مرزا کے یہ ضعیف روایات کو کہتا ہے کہ یہ جعلی ہیں. ان جعلی روایات کے اندر بھی امی عائشہ کے وہ الفاظ نہیں ہیں اے معاویہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا، یہ والے جملے آپ ہمیں دکھائیں. اس کے علاوہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر 2 ہی روایات ملتے ہیں اس طرح کے جو مرزا نے گھڑے ہیں. اس میں ایک روایت ہے 5979 نمبر، اس میں جو ہے وہ راوی ہے قیس بن ربیع اور اشعث یہ والی روایت کے اندر. اور اس میں قصہ کیا ہے؟ محمد بن سیرین فرماتے ہیں حضرت حجر بن عدی نے فرمایا تم میرا خون نہ دھونا اور نہ ہی میری بیڑیاں اتارنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ کل ہماری ملاقات اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے ہوگی. اور میرے کہ وہ جملے اس میں دکھائے حدیث میں کہا کہ قیامت والے دن پل صراط پر میرا ہاتھ جو ہے معاویہ کے گریبان میں ہوگا. وہ جملے دکھائے آپ آئے دکھائے ہے ہی نہیں نا، وہ گھڑ رہا ہے آپ کے جو استاد ہے. دوسری روایت ہے 5981 نمبر، اس کے اندر راوی ہے حشام بن حسان. اب آپ اور تو بات چھوڑیں، دوسری جو کتابوں کے اندر معاملات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. یہ ہے خود محمد علی مرزا کے سامنے ٹیبل پر جو پڑھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی کتاب جی ہاں پڑھی ہوئی کتاب مشکات شریف، اس کے حاشیہ کے اندر متعدد جگہ کم از کم 8 جگہ میں لکھا ہے کہ یہ راوی جو ہے حشام بن حسان یا مدلس ہے. خود مرزا کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی اس کے اندر ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال کا یہ جلد نمبر 7 ہے میرے ہاتھ میں اور صفحہ نمبر 102 ہے اور 103. حشام بن حسان وہ روایات کو یاد نہیں کرتا تھا اور یہ حافظ الحدیث نہیں ہے. جمہور کا اتفاق ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آگے کہا کہ امام حسن بصری کے پاس یہ والا راوی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہ والا راوی قیس بن ربیع، آپ دوسروں کو چھوڑیں، محمد علی مرزا کے سامنے وہی کتاب رکھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی کتاب جو پڑھی ہوئی نہیں ہے بلکہ رکھی ہوئی کتاب مشکات شریف کے حاشیے میں 2 جگہ پر لکھا ہے کہ یہ راوی جو قیس بن ربیع یہ ضعیف ہے. مرزا کے سامنے جو کتاب رکھی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جمہور کے نزدیک یہ والا راوی قیس بن ربیع یہ ضعیف ہے. یہ میزان الاعتدال کا جلد نمبر 5 کا اسی کے اندر صفحہ نمبر ہے 456 اور 457 کے اوپر بھی امام ذہبی علیہ رحمہ وہ فرماتا ہے اس کے اندر تصحیح پایا جاتا تھا، یہ شیعہ ہے غلطیاں کرتا تھا، منکر احادیث ہے. محدثین کی رائے یہی ہے کہ انہوں نے اس کو ترک اس لیے کیا. اور اسی طرح امام ابن حبان نے فرمایا جب شخص جوان تھا تو یہ والا شخص جو ہے روایات صحیح یاد کرتا تھا اور صحیح بتاتا تھا. جب یہ بوڑھا ہو گیا اپنے برے بیٹے کی وجہ سے، بڑے بیٹے کی وجہ سے نہیں، اپنے برے بیٹے کی وجہ سے اغلاط کا شکار ہوا اور یہ مبتلا ہوا. اسی طرح یہ اشعث اور قیس کہ بھئی یہ اشعث یہ میزان الاعتدال کا جلد نمبر 8 ہے یہ میرے ہاتھ میں اور صفحہ نمبر 66 پہ
امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابن قطان کہتے ہیں کہ بقیہ مجہول راویوں سے لوگوں کو سب سے زیادہ سیراب کرتا تھا، اور اشعث نامی یہ راوی بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی یہ مجہول راوی ہیں، یہ سکہ راوی ہے ہی نہیں۔ اب یہ سارے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو وہ 13 حدیث ہے وہ المستدرک علی الصحیحین سے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس میں پڑھ کر دیکھیں مرزا جس طرح بیان کرتا ہے کیا اس طرح ہے؟ کیا حضرت حجر بن عدی کو کہا گیا تھا آخر وقت میں بچت کی صورت یہ ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت کریں؟ حجر بن عدی کا یہ واقعہ اس روایت میں آپ کو نہیں ملے گا جس میں کہا گیا کہ زیاد جو تھا وہ خطبہ دیتا تھا اور اس میں حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا، اس لیے وہ نماز دیر پڑھاتے تھے، اس وجہ سے جو ہے حجر بن عدی ان کو روکتے تھے۔ حالانکہ واقعی کیا ہے، اور وہ بھی بے سند جعلی روایت ہے۔ خود محمد علی مرزا کا قول ہے کہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے، اس جعلی روایت کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے۔ جب نہیں کرتے تھے، مرزا محمد علی اپنی طرف سے جو ہے گھڑ کر اس طرح کے واقعات پیش کرتا ہے، اور اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس کو آگے پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ صحیح والا بتاتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو ویڈیو کے اندر پیچھے سانگ لگی ہوئی ہے نا، یہی ہے، یہ ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں صحیح والا چہرہ، اصل میں یہ حقیقت ہے ہی نہیں، یہ کذب اور جھوٹ بیان کرتا ہے۔ تو اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمت کریں، مستدرک علی الصحیحین کے اندر آ کر ہمیں اپنے شہر واہی پاندی کے جو رہنے والے لوگ ہیں اس کے چاہنے والے وہ آئیں، کم از کم وہ تو اپنا صفائی میں پیش کریں گے مرزا جی نے صحیح کہا ہے۔ اگر نہیں کہا ہے تو پھر اس شخص کو کیا کہیں گے؟ آپ کذاب کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، صحابہ کرام پر بہتان باندھنے والا شخص کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر کہیں گے تو اس پر فتویٰ کیا لگتا ہے آپ خود ہی فیصلہ کر دیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔